یہ سورہ قاف کا تیسرا رکوع اور 26ویں پارے کا 17واں رکوع ہے۔ قیامت کے منظر کو بیان کیا گیا اور اس وقت جہنم جس قدر جوش میں ہوگی اس کا ذکر ہے۔ یوم، اس قیامت کے دن، نقولو، ہم کہیں گے، لی جہنم، جہنم سے، حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تجھے بھر دوں گا انسانوں سے اور جنات سے۔ تو کئی لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جہنم کیا تو لوگوں سے بھر چکی ہے؟ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ، تو جہنم کہے گی کچھ اور زیادہ ہے، یعنی اور مجھے جہنمی چاہیے، ابھی مجھ میں جگہ باقی ہے۔ ایک طرف تو یہ حال ہوگا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے زندگی میں دنیا کو فوقیت دی اور اپنی آخرت کو انہوں نے برباد کیا۔ دوسری طرف وہ متقی ہیں کہ جو اس دنیا کو قلیل سمجھتے ہوئے طویل ترین آخرت کی تیاری کرتے رہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت متقیوں کے قریب لائی جائے گی۔ وَأُزْلِفَتْ، جنت قریب لائی جائے گی، غیر بعید، جنت متقیوں سے دور نہ ہوگی۔ عرش کے سیدھی طرف جنت لائی جائے گی اور متقی جہاں کھڑے ہوں گے وہ وہاں سے جنت کی خوشبو سونگیں گے اور جنت کا دیدار کریں گے۔ ان متقیوں سے کہا جائے گا، ھذا ما توعدون، یہ وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ لکل اواب حفیظ، یہ جنت ہر اس کے لیے ہے جو اواب ہو، حفیظ ہو، یعنی بہت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا ہو۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے بے دیکھے ڈرتا ہے۔ وجاء بقلب منیب، اور ایسا دل لے کر آیا ہے جو دل رب کی بارگاہ میں بہت توبہ کرنے والا ہے۔ ادخلوها بسلام، ان سے فرمایا جائے گا جنت میں سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ لہم ما یشاءون فیہا، لہم ما یشاءون فیہا، اس میں وہ جو چاہیں گے انہیں عطا کیا جائے گا۔ ولدینا مزید، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ نعمتیں ہیں، یعنی جنت کی نعمتوں کے علاوہ متقیوں کو ایک ایسی نعمت دی جائے گی جو تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے، انہیں رب کا دیدار نصیب ہوگا، اور جتنا تقوی اور جتنا مقام بلند ہوگا اتنا ہی زیادہ رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ہم نے ان سے پہلے بہت ساری بستیاں ہلاک کر دیں۔ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا، بطشن کے معنی گرفت، جو ان سے زیادہ گرفت میں سخت تھے، یعنی دنیا پر ان کی گرفت زیادہ مضبوط تھی، وہ زیادہ طاقتور تھے، لمبی عمریں تھیں، زمین پر آبادی کم تھی۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ مکہ مکرمہ کے کافر جب غزوہ بدر کے موقع پر آتے ہیں
اور ان میں سے 70 کافر مارے جاتے ہیں، تو پورے مکے میں، حالانکہ اس وقت اہل مکہ کی اکثریت کافروں کی تھی، پورے مکے کے اندر ایک جو ہے کوہرام مچ گیا اور ان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ اس کے بعد وہ اسلام سے ہمیشہ مروب رہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں اس وقت آبادی کتنی ہوگی۔ تو جب آج سے 1400 سال پہلے چند ہزاروں کی آبادی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں تھی اور آج آپ دیکھیں لاکھوں کی آبادی ہے، تو اسی طرح جب اہل مکہ کو یہ خطاب کیا گیا تو ان سے سینکڑوں برس پہلے یا ہزاروں برس پہلے اس دنیا کی آبادی بہت کم تھی، تو نہریں، جنگلات، نعمتیں لوگ زیادہ استعمال کرتے، اور اس کے علاوہ ان کی عمریں بھی لمبی ہوتی تھی، ان کی صحت بھی اچھی ہوتی تھی۔ تو فرمایا کہ وہ باوجود اس کے کہ بہت طاقت رکھتے تھے مگر اللہ کے غضب سے وہ نہ بچ سکے، ان کی طاقت انہیں کوئی کام نہ آئی۔ فنقبوا فی البلاد، تو وہ شہروں میں انہوں نے کوششیں کی بھاگنے کی کہ کسی طرح اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ حل من محیص، ہے کہیں بھاگنے کی جگہ؟ اللہ کے غضب سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ان فی ذلک لذکری، بے شک اس میں نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، اس کے لیے جس کا دل ہو، جس کا دل زندہ ہے، اس کے لیے اس قرآن میں نصیحت ہے۔ لیکن اگر کسی کا دل مردہ ہو، بیمار ہو، لیکن اگر وہ قرآن کو توجہ سے سنے تو قرآن شفا ہے، بیمار دل کو شفا دے دیتا ہے۔ او القى السمع، یا وہ غور سے سنے، وہو شہید، اس حال میں کہ اس کا ذہن حاضر ہو، تو متوجہ ہو کر قرآن سنے گا تو قرآن کی برکت سے بیمار دل کو بھی شفا مل جائے گی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، اور ضرور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو پیدا کیا 6 ایام، 6 مانے 6 ایام دن، 6 دنوں میں سب کو پیدا کیا۔ وما مسنا من لغوب، ہمارے پاس تھکن نہ آئی، یعنی یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالی کائنات کو بنا کر تھک گیا، وہ تھکنے سے پاک ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ ایک یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، ساری نعمتوں کو پیدا کیا، اور ابتدا جو تخلیق کی ہوئی وہ اتوار سے ہوئی، اور جمعے کے دن پوری کائنات مکمل ہوئی، ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنی تھکن اتاری، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ جا کر لیٹ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی گفتگو سن کر اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ جلال میں کھڑے ہو گئے اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ کو بڑا شدید رنج ہوا اس کے اس کلام کو سن کر، اس کی اس بکواس کو سن کر۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تھکنے سے پاک ہے، یہ تم یہودیوں کی بکواس ہے۔ یہودی ہفتے کے دن چھٹی کرتے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن چھٹی منائی تو ہم بھی چھٹی مناتے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو رسول اللہ کی محبت سے دور ہے وہ اللہ کی شان سمجھنے سے بھی دور ہے۔ اللہ کی شان اور عظمت انہی کو سمجھ میں آئی، اور اللہ تبارک و تعالی سے محبت حقیقت میں انہی نے کی ہے جنہوں نے حقیقت میں رسول اللہ سے محبت کی ہے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو سن کر بہت سخت رنجیدہ ہوئے،
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے رنج کو دور فرمایا. فاصبر علی ما یقولون، اے محبوب ان کی باتوں پر آپ صبر کریں. وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے پاکی بیان کریں. قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے یعنی نماز فجر. وقبل الغروب، اور سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی ظہر اور عصر. ومن اللیل فسبحہ، اور رات میں بھی اللہ کی پاکی بیان کریں یعنی مغرب اور عشاء پڑھیں. وادبار السجود، اور سجدوں کے بعد یعنی نمازوں کے بعد بھی اللہ کی پاکی بیان کریں. اس آیت کریمہ کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وادبار السجود سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے کے بعد فوراً ذکر کرنا اور اللہ کی تسبیح بیان کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے اور یہ قرآن کا حکم ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. اور پھر اس کے بعد پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اگر یہ پڑھو گے تو تمہارے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. ایک روایت میں اللہ اکبر 34 مرتبہ ہے اور ایک روایت میں 33 مرتبہ. تو بہتر یہ ہے کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں جس طرح عام طور پہ ہمارے یہاں رواج ہے، اور آخر میں پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب. واستمع، اور کان لگا کر غور سے سنو. یوم، اس دن، ینادی المنادی، مناد پکارنے والا، ینادی پکارے گا، جب پکارنے والا پکارے گا من مکان قریب، قریب کی جگہ سے، یعنی حضرت اسرافیل دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے اور کہیں گے اے گلی سڑی ہڈیوں، اے بکھرے ہوئے جسم کے اعضاء، اٹھو تمہیں رب بلاتا ہے. تو آپ کے کہنے پر سارے اجزاء جمع ہو جائیں گے اور سب زندہ ہو کر انسان رب کے دربار کی طرف دوڑیں گے. یوم، جس دن، یسمعون الصیحۃ بالحق، حق کے ساتھ وہ چنگھار سنیں گے. الصیحہ، زوردار آواز. یہ دوسری سور ہوگی جس سے لوگ زندہ ہوں گے. ذالک یوم الخروج، یہ آج نکلنے کا دن ہے، تم آج اپنی قبروں سے نکلو گے. انا نحن نحیی ونمیت، بے شک ہم زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں. وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے. یوم تشقق الارض، تشقق پھٹ جائے گی، جس دن زمین پھٹ جائے گی. عنہم، ان سے، سراعا، وہ نکلیں گے زمین سے بڑی تیزی کے ساتھ، زمین پھٹے گی اور اس سے مردے نکلیں گے. ذالک حشر علینا یسیر، یہ سب جمع کرنا ہم پر آسان ہے. نحن اعلم بما یقولون، جو وہ کہہ رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں. وما انت علیہم بجبار، اور کچھ تم ان پر جبر کرنے والے نہیں. اے محبوب، آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، یہ جو گناہ کرتے ہیں آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو میری وعیدوں سے ڈرتا ہے اسے قرآن سے نصیحت کرو.
فذکر نصیحت کرو، وعید میری وعیدیں، وعید کہتے ہیں یعنی قرآن پاک میں ایک ہے وعدہ اور ایک ہے وعید۔ جب ہم وعدہ کہیں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر یہ لے لیا اور اس نے اپنے فضل سے یہ وعدہ فرمایا کہ جو نیک اعمال کرے گا میں اسے جنت کی یہ بہاریں عطا کروں گا۔ اور وعید کا مطلب یہ ہوتا ہے عذاب سے ڈرایا گیا کہ یہ تم نے کام کیے تو تمہیں جہنم کا عذاب ہوگا۔ تو فرمایا جو میری وعیدوں سے ڈرتے ہیں انہیں قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے، کیونکہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے جب وہ قرآن سنتا ہے تو اسے مزید اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ اس رکوع میں جہاں جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، متقی لوگوں کے لیے جنت کی بہاروں کا ذکر ہے، جہاں اس رکوع میں اس بات کا ذکر ہے کہ نصیحت وہ قبول کرتے ہیں جن کے دل زندہ ہوتے ہیں، اور اگر دل بیمار ہو تو قرآن غور سے سنے تو دل کو شفا مل جائے گی، جہاں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے اور سور پھونکنے کا ذکر ہے، وہاں ہم نے تفسیر کے اندر یہ واقعہ بھی سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کے منہ سے غلط بات جب سنی تو آپ کو جلال آیا، اور حضور سے بڑھ کر کوئی اخلاق والا انسان نہیں ہو سکتا، حضور کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، ان کے ذرے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس یہودی کی بات سنی تو آپ ٹھنڈے دل کے ساتھ بیٹھے نہیں رہے، بلکہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور انتہائی جلال میں غصے میں آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے اس یہودی کو سخت جواب دیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی اللہ کی بے ادبی کرے، رسول اللہ کی بے ادبی کرے تو ہمارا ری ایکشن ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اسی طرح اظہار کرنا چاہیے جو رسول اللہ نے ہمیں سکھایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے یہ زندگی میں دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا شاید، کہ لوگ بڑے اپنے آپ کو مہذب کہتے ہیں بڑے سلجھے ہوئے ہیں، اور بات میں جی غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصے میں نہیں آنا چاہیے، جلال میں نہیں آنا چاہیے، ٹھنڈے دل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ لیکن وہی بندے جب اپنا دنیاوی نقصان ہو، ملازم کوئی نقصان کر دے، گھر کا نوکر کوئی نقصان کر دے، کوئی 5-10 روپے کا نقصان ہو جائے تو ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، اور 1,00,000-2 لاکھ کا نقصان ہو جائے تو یہ پاگل ہو جاتے ہیں، بس اوقات گالیاں بھی بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ حکم تو یہ تھا کہ اپنی ذات کے لیے انسان غصہ نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے نہ کسی کو ڈانٹا، نہ کسی کو مارا، نہ کبھی جلال میں آئے۔ ذاتی بنیادوں پر، نفس کی بنیادوں پر غصہ کرنا یہ تو پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ آتا ہے تو ہنس کے سنتے ہیں، ٹھنڈے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اگر کوئی جلال میں آئے تو کہتے ہیں یہ مولانا صاحب کو کیا ہو گیا، بھئی جلال میں آنے کی کیا بات ہے، ٹھنڈے رہے اطمینان سے، سکون سے۔ تو بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا اخلاق حسنہ ہو سکتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک انتہائی سرخ ہو گیا، اور آپ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ اگر کوئی بات آپ کو بری لگتی، آپ کسی بات کو ناپسند کرتے تو آپ زبان سے کسی چیز کا اظہار نہ کرتے، آپ خاموش ہو جاتے اور چہرے مبارک کا رنگ بدل جاتا، یہ علامت ہوتی جلال کی۔ لیکن اس مسئلے میں آپ نہ صرف آپ کے چہرے مبارک کا رنگ تبدیل ہوا، جلال بھی آیا، چہرہ سرخ بھی ہو گیا، اور آپ جلال میں کھڑے بھی ہوئے اور اس یہودی کو جواب بھی دیا آپ نے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہے وہ ساری محبتوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ ادھر دنیا کی محبتوں کی خاطر تو سب کچھ ہم کرنے کو تیار ہیں، حالانکہ وہاں صبر کرنا چاہیے۔ کوئی ہمیں گالی دے دے، ہمارے ماں باپ کو گالی دے دے، ہماری ماں بہن کو گالی دے دے، تو اس وقت شریعت کیا کہتی ہے؟ صبر کرو، برداشت کرو، تم صبر کرو گے تمہیں ثواب ملے گا۔
بات کو درگزر کر دو، لیکن وہاں کوئی درگزر کرنے کو تیار نہیں، وہاں کوئی اپنے باپ کے دشمن کو گلے لگانے کے لیے تیار نہیں، کسی نے اس کے بھائی کو کچھ کہہ دیا ہو تو اس سے ہاتھ ملانے کے لیے وہ تیار نہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ اور دشمن سے ہاتھ بھی ملاتا ہے، گلے بھی لگاتا ہے، دوستی بھی ہے، کہتا ہے وہ اس کا اپنا عمل ہے، میرا اپنا عمل ہے۔ واہ کیا بات ہے جناب! حالانکہ حکم یہ تھا کہ کوئی اگر باپ کو گالی بھی دے دے، باپ کا قاتل بھی ہو، تو عفو درگزر سے بندہ کام لے، اسے گلے لگائے، لیکن یہاں تو قاتل تو دور کی بات ہے، کوئی ہمارے والد کے بارے میں ہلکی پھلکی بات کر لے تو ہم ہاتھ نہ ملائیں اس سے، اور رسول اللہ کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں وہ بکواس کرنے والا ہو تو اس کے ساتھ دوستی بھی ہے، ہاتھ بھی ملا رہے ہیں، گلے بھی لگا رہے ہیں، تو کیا یہ ایمان کی پختگی اور جو رسول اللہ سے اور اللہ سے محبت ہونی چاہیے اس کی کوئی دلیل ہے؟ تو یہ صرف باتیں ہیں، نہیں جناب غصے میں نہیں آنا چاہیے، ٹھنڈے دل کے ساتھ، یہ صرف اللہ اور اس کے رسول و دین کے معاملات میں، باقی ذاتی نقصان ہو جائے، کوئی آپ کو گالی دے دے اور صبر کر لے، جہاں پر صبر کرنا چاہیے وہاں ہم صبر نہیں کرتے۔ اب یہاں پر دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے جو غصے کا اظہار فرمایا اس کو آپ بے صبری نہیں کہیں گے، بلکہ اسے آپ یہ کہیں گے کہ آپ نے اپنی ایمانی غیرت کا اظہار فرمایا اور ہمیں سکھا دیا کہ جب ایمان کا مسئلہ ہو تو اس میں تمہیں خاموش نہیں رہنا۔ یہ خاموشی آج بے ایمانی کو اور بے شرمی کو بڑھا رہی ہے۔ اب بتائیے اگر کوئی صحابہ کا بے ادب ہمارے سامنے آئے اور کوئی بکواس کرے، اگر سارے لوگ کھڑے ہو جائیں اس کے خلاف اور کہیں کہ آئندہ یہ بکواس مت کرنا، تو آئندہ اس کی جرت ہوگی؟ سارے ہنس ہنس کے سنتے ہیں تو پھر وہ بکواس کرتا رہتا ہے۔ اس طرح معلوم یہ ہوا کہ یہ جتنی گستاخیاں ہو رہی ہیں اس میں ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ ہمارے معاشرے کے لوگوں نے جس طرح ریئیکشن دکھانا چاہیے وہ ریئیکشن نہیں دکھایا، اس کا یہ نتیجہ ہے۔ ہم آپ سے ایک اور سوال کرتے ہیں کہ جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں ان میں سے کئی سیاسی پارٹیاں ہیں کہ یورپ کے اندر رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہوئی، انہوں نے کوئی احتجاجی ریلی نہیں نکالی، کوئی جلوس نہیں نکالا، لیکن ان کے لیڈر کے بارے میں کسی نے ایک جملہ کہہ دیا تو اسمبلیوں سے ان کا بائیکاٹ ہو گیا، احتجاجی جلوس بھی نکالے گئے، ریلیاں بھی نکالی گئی، ہڑتالیں بھی کی گئیں، صرف ان کے لیڈر کے لیے کوئی ایک لفظ کہہ دے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ کے مقابلے میں انہیں اپنے لیڈر سے پیار ہے۔ آپ لیڈر کے خلاف چوکنگ کر دیں، آپ دیکھیں کل ہڑتال ہو جائے گی، لوگ احتجاج بھی کریں گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کوئی بھی بکواس کر دے تو ان کے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی، حالانکہ حکم تو کیا ہے کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر، بلکہ اپنی جان سے بڑھ کر بھی رسول اللہ سے پیار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمانی غیرت عطا فرمائے۔